الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو ربوبیت کرتا ہے وہی تعریف کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ ربوبیت کرتا ہے اور اس کے ربوبیت کرنے کا سٹائل بھی یہ ہے کہ وہ کبھی ساتھ چھوڑتا نہیں ہے، اور کسی بھی اسٹیج کے اوپر ہو انسان تو اس اسٹیج کے اوپر اس کی ربوبیت جاری ہے۔ مخلوقات کے لیول کے اوپر جسمانی ربوبیت جو ہے وہ جاری ہے، اور انسان جو کہ سوچنے والی مخلوق ہے تو اس کے روحانیات کے لیول کے اوپر بھی اس کی ربوبیت جو ہے وہ جاری ہے۔ ربوبیت کہتے ہیں پروان چڑھانے کو، کسی شے کو ابتدائی مقام سے اٹھانا اور کسی اونچے مقام کے اوپر لے کر جانا۔ تو ایک انسان جو ہے وہ کسی فقیر کو دیکھتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر لا تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ جانے اس کا کام جانے، اس کو بولتے ہیں نا، ویسا ہو جاتا ہے، تو کون اور میں کون والی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے۔ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کو ہر اسٹیج کے اوپر، ہر لیول کے اوپر، ہر عالم میں ربوبیت کرتا ہے۔ جیسے ایک ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بچے کو ہر اسٹیج کے اوپر ان کا کنسرن ہوتا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے۔ جب وہ دودھ پیتا ہے جب بھی اس کا خیال ہوتا ہے، ایون ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ماں باپ کو اس کا خیال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو ہے وہ ماں باپ کو رب کہا، یعنی ربوبیت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ تو پرورش کرنے والے ہوتے ہیں ماں باپ۔ جب بچہ جو ہے وہ ابھی عالم وجود میں دنیا کے اندر نہیں آیا، وجود اس نے پا لیا، وہ ابھی ماں کے رحم میں موجود ہے، پھر بھی اس کی بہت کیئر ہوتی ہے، ایک ایک چیز کا لحاظ ہوتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس کو ہر اسٹیج کے اوپر اس کی ربوبیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ 1 ماہ کا ہوتا ہے، جب وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے، جب وہ 9 ماہ کا ہوتا ہے، پھر وہ ڈلیوری ہو جاتی ہے اور باہر اس دنیا میں آ جاتا ہے، پھر جب وہ 1 سال کا ہوتا ہے، پھر وہ 2 سال کا ہوتا ہے، 5 سال کا ہوتا ہے، 10 سال کا، ہر اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ اس کی ربوبیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ 70 ماہوں سے کہتے ہیں کہ زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ انسان جب ناسوت کے مقام پر ہوتا ہے، یعنی ایک جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تب بھی اللہ نے ربوبیت کا کچھ سامان اس کے لیے رکھا ہے۔ اور جب وہ اخلاقیات کے عالم میں آتا ہے تو اس وقت بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ ربوبیت کا اس کے لیے سامان رکھا ہے۔ تو عالم ناسوت سے ملکوت کے اندر لانے کے لیے بھی رب العالمین کے پاس جو ہے وہ پورا سامان موجود ہے کہ کس طرح اس کے اخلاق کی تربیت کی جائے، کس طرح اس کی اخلاقی تربیت کی جائے، کن کن چیزوں کا لحاظ جو ہے وہ اس کو دلایا جائے۔ پھر جب وہ بچہ بڑا ہونے لگتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ شعور کی منزل کے اندر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی سٹیجز کے اوپر آتا ہے، تو رب العالمین نے جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں جو نبوت کا پیریڈ رکھا ہے، تو وہاں پر انسانوں کو جو ہے وہ اخلاق
سے آگے بڑھ کر روح کی طلب جو ہوتی ہے انسانوں کو، اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ تو عالم ملکوت تو وہ مقام ہے جہاں پہ ایک انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اخلاق اپنا جو ہے وہ سنوار رہا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کو صلات کہا، یعنی خدا سے اس کا تعلق جڑ گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے۔ تو یہ سٹیجز ہر انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں، نبیوں کی زندگی میں بھی ہے۔ ایک خاص عمر کے اوپر جب وہ پہنچے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے روح کا سامان ان کے اوپر نازل کیا، اور ان کو یہ بات بتائی گئی کہ انذر عشیرتک الاقربین۔ اب آپ کا کام جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، آپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ اب آپ اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو ڈیولپ کریں۔ زکا کہتے ہیں ڈیولپ کرنے کو، پروان چڑھانے کو، آگے بڑھانے کو، ترقی دینے کو بیسیکلی کہتے ہیں زکا۔ قرآن کی انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے، زکاہا دساہا، یعنی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، اپنے آپ کو پاتال میں گرا دینا، زمین میں دھسا دینا۔ تو جب ڈیولپ کرتا ہے انسان تو اوپر کی طرف بڑھتا ہے، اور جب اپنے آپ کو نیچے گراتا ہے تو زمین میں دھسا دیتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تو انسان کو پیدا کیا تاکہ احسن بہترین حالت کے اوپر جو ہے وہ آ جائے، یعنی اخلاق اور کردار کے اور روح کے اچھے مقام کے اوپر آئے۔ اور ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ جو ہے وہ انسانوں کے اعمال کو دیکھتے ہوئے ان کو زمین کے اندر دھسا بھی دیتا ہے، رذیل قسم کے اخلاق جو ہیں ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں راستے کھلے رکھے ہوئے انسان کے لیے، تو اللہ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، ہر اسٹیج کے اوپر ڈیولپ کرتا ہے۔ جب انسان کہتے ہیں کہ روحانی جو مقامات ہوتے ہیں، ناسوس سے لے کر اور روح کے مقامات جو ہوتے ہیں، 9 لاکھ مقامات صوفیہ کے یہاں بتلائے گئے ہیں۔ تو اتنے سارے مقامات کے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے اندر نظر آتے ہیں۔ تو ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جب اخلاق کامل ہو جاتے ہیں انسان کے، تو اس وقت جو ہے وہ پھر روح کا نزول ہوتا ہے، یعنی انسانوں کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے کچھ مکاشفات جو ہے وہ منکشف ہوتے ہیں، کچھ شعور جو ہے وہ انسانوں کا ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ جو شعور کی ڈیولپمنٹ کی سٹیج ہے، جس کو روح کا سٹیج کہا جاتا ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ انسان کے شعور کی اعلیٰ ترین حالتیں ہیں۔ جب انسان جو ہے وہ صرف اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے اندر گم ہوتا ہے، ہر ایک شے کو اپنے سے منسلک دیکھتا ہے، صرف مخلوقات کو نیچے لیول پر ہی نہیں، انسانوں کو بھی اپنے دل سے قریب دیکھتا ہے، اس کے اندر محبت کے جذبات، محبت عالمگیر محبت جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، محبت فاتح عالم، ایک ایسی محبت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ انسانوں کے دلوں کو فتح کرتا ہے، کنسرن ہوتا ہے اس کو انسانوں کا کہ ان کو کسی طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھاؤں، کسی طرح سے جو ہے وہ ان کو ہیلپ کروں تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر بہتر درجے کے اوپر، روحانیت کے بہتر درجے کے اوپر پہنچیں، تاکہ وہ جو عذاب نار میں گرفتار ہیں اس دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی عذاب نار سے بچ سکیں۔ اس کو اس بات کا کنسرن ہوتا ہے، اس بات کی
اس کے اندر جو ہے وہ حرص ہوتی ہے اس بات کی، حریص علیہ ما عنتم، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ آپ مومنوں کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے لوگ جو ہے اس بات کے اوپر حریص ہیں، یعنی بہت زیادہ دل سے خواہش کرتے ہیں اس بات کی کہ لوگ جو ہیں وہ عذاب نار سے بچ جائیں اور اللہ کے قریب جو ہے وہ ہو جائیں، اس بات کی ان کو بہت زیادہ خواہش ہے دل میں۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ پہ بھی ہے کہ آپ اپنی جان کو کھپا دیں گے صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیول کے اوپر انسانوں کو جو ہے ایسی محبت دی ہے، روح کے اعلیٰ مقامات کے اوپر جب انسان پہنچتا ہے تو ایسی محبت ہوتی ہے اس انسانوں سے کہ کسی کو جو ہے وہ جہنم میں جاتا ہوا دیکھنا اس کو گوارا نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح لوگ جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 100 مرتبہ ابو جہل کے پاس گئے ہیں تاکہ وہ ایمان لے، مگر وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا، اس کے اعمال کی دنیا ایسی تھی کہ وہ اس کے اندر تقوی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس نے کبھی جو ہے وہ کچھ ایسے کام نہیں کیے تھے جس کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب آ جاتا، تو زندگی میں اس نے کبھی کچھ ایسے کام نہیں کیے تھے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے بے نصیب ہوتے ہیں کہ بہت قریب ہوتا ہے ان سے ہدایت ان سے بہت قریب ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود اسے قبول کرنے کی آمادگی ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے تقوی کو اس لیے بہت اہمیت دی ہے، بھلے وہ ابھی ہدایت کو نہیں پہنچا لیکن ایک انسان کے اندر فطری طور پر کسی کو ہیلپ کرنے کی، کسی کا فائدہ دینے کی ٹینڈنسی جو پیدا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی جو ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے کہ برے عمل سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، یہ ٹینڈنسی جو ہے وہ اس کو بہت اہمیت دی ہے اور اس کو ہی ہدایت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ ہدی للمتقین، ہدایت جو ہے وہ ہر کسی کو نصیب میں نہیں آتی ہے، جس کے اندر تقوی کی رمق موجود ہو وہی انسان ہدایت کے اوپر آتا ہے، ورنہ تو وہ کانوں کے پردے جو ہے بند ہو جاتے ہیں، کچھ بھی اللہ کی بات جو ہے وہ اندر اترتی نہیں، آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا جاتی ہیں، وہ انسان اللہ والوں کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی بات سن نہیں سکتا، غور و فکر نہیں کر سکتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ایک ایسی کیفیت انسانوں کی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تقوی کی حالت کے اوپر ہوتے نہیں ہیں نا، انہوں نے زندگی کے اندر جو ہے وہ کبھی برائیوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کیا۔ تقیہ کہتے ہیں بچنے کو، اس کا اردو میں ترجمہ پرہیزگاری کیا جاتا ہے، پرہیز کرنا، کچھ ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں اس سے پرہیز کرنا۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ جھوٹ بولنا نقصان دہ ہوتا ہے، کسی دوسرے کو بھی نقصان دیتا ہے، ہم کو بھی نقصان دیتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو تو کچھ رمق اندر موجود ہوتی ہے وہی انسان کو گائیڈ کرتی ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو ہدی للمتقین، قرآن حکیم نے فرمایا کہ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ ہدایت انہی کو ملتی ہے جن میں تقوی کی رمق موجود ہوتی ہے، اور یہ روزمرہ زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ برے اعمال، برا کسب جو ہے وہ انسانوں کے دلوں پہ زنگ چڑھا دیتا ہے، اب وہ ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ ہدایت کی روشنی ان کے آس پاس موجود ہوتی ہے
لیکن دل کا شیشہ اتنا تاریک، اتنا زیادہ ڈارک ہو گیا ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کی روشنی اندر داخل نہیں ہوتی. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہم کو ہدایت کے اوپر قائم، ہم کو تقوی کے اوپر قائم رکھے. کچھ ایسی چیزیں ہم اپنی زندگی میں کریں جس سے ہم کو ہدایت ملے. کچھ ایسی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا جو نقصان دہ ہوتی ہیں، اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں، اوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں. حاتم طائی کے متعلق مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا انسان ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی سٹیج میں تھے تو اس وقت حاتم طائی موجود تھا. تو لوگوں کی مدد کرنے والا تھا بہت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی بیٹی کو بڑی عزت دی. آپ نے فرمایا کہ آپ کے جو والد تھے وہ انسانوں کی بہت محبت رکھنے والے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنے والے تھے، ان کی مصیبت میں ان کے کام آنے والے تھے. اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی جب آئیں، غزوات کے دوران قید ہو کر آئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر جو تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مسلمانوں کے مخالف تھا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی، تو آپ نے بڑی عزت دی اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقوی کی بڑی اہمیت تھی. گو ہدایت نہیں ملی ابھی، مگر تقوی کی بڑی اہمیت تھی. تو انسان کا تقوی جو ہوتا ہے وہی اس کے لیے گائیڈنس کا باعث بنتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے. اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، قرآن حکیم کے اندر ایک یہ جملہ بھی آیا ہے کہ جب انسان تقوی کی حالت میں ہوتا ہے تو علم کی راہیں اس کے لیے کھلتی ہیں. صحیح علم جسے کہتے ہیں، جو انسان کو فائدہ پہنچانے والا علم ہوتا ہے، تو وہ علم کی راہیں انسان کے اوپر اسی وقت کھلتی ہیں جب وہ تقوی کی حالت میں ہوتا ہے. بچتا ہے کچھ چیزوں سے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، جو اور انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ قرآن حکیم جو ہے وہ ایک نیچرل کتاب ہے، تو نیچر کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کی جو فطری ضروریات ہیں ان سے خوب واقف ہے، اس لیے ایسی ہدایت دیتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، جس سے انسان دھستے نہیں ہیں زمین میں بلکہ اوپر اٹھتے ہیں. وہ زمینی خواہشات سے اوپر اٹھانا چاہتا ہے انسانوں کو، تاکہ ان کی اخلاق اور کردار کی جو ہے وہ تربیت ہو، تاکہ وہ روح کے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچیں، تاکہ ان کا ڈسٹنی بہتر ہو، تاکہ وہ عذاب نار سے بچ جائیں جو اس دنیا کے اندر بھی انسان کو گھیر لیتا ہے. عذاب دنیا اور عذاب آخرہ، دو ٹرمز جو ہے وہ قرآن حکیم استعمال کرتا ہے. دنیا اس زندگی کے اندر، موجودہ زندگی کے اندر انسان کو ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے جب اس کے برے اعمال جو ہیں اس کے سامنے آ جاتے ہیں. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو اچھے اعمال اس نے کیے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے آتے ہیں، انسان کو ہدایت ملتی ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے. نسائی کی غالباً حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جو ہے سوال لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ، ہم جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ اچھے کام کیا کرتے تھے، کچھ تقوی والے کام ہم پہلے بھی کیا کرتے تھے، تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ تو فرماتے ہیں کہ جنت میں ہو جائے گا جو ایمان والا ہو، جو ایمان لے کر آ گیا اللہ اس کے رسول کے اوپر وہ جنت میں جائے گا، باقی اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو تقوی تمہارے اندر تھا پیچھے زمانہ جاہلیت میں، جو بھی تم نے اچھے کام کیے تھے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لیا. بات جو ہے وہ بالکل صاف ہو گئی. جو بھی انسان
نیک کام جو بھی انسان نے جو ہے وہ تقوی کے کام کیے ہیں، جو بھی بھلائی کے کام کیے ہیں، جو بھی نیک کام کیے ہیں اس نے اپنی زندگی کے اندر، وہ اس کے لیے ایک رہنمائی کا باعث بنتے ہیں. وہ اس کے دل میں جو ہے وہ یہ کیفیت پیدا کرتے ہیں، قبولیت کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہدایت کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے. اور ہدایت کو قبول کرنا یہ انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہدایت ہی انسان کو آگے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے، اور یہ روشنی ہی تو چاہیے انسان کو. اگر انسان اندھا ہو جائے یا روشنی باہر سے غائب ہو جائے تو بہت ٹھوکریں لگتی ہیں. یا گھر کے اندر ہی اس کو پتہ نہیں چلتا، حالانکہ سب چیزیں موجود ہیں، اس کے بعد پتہ ہے اس کو یہاں پہ ٹیبل رکھی ہے، یہاں پہ کرسی رکھی ہے، یہاں پہ بیڈ رکھا ہوا ہے. لیکن اگر گھپ اندھیرا ہو جائے تو انسان مختلف چیزوں سے ٹکرانے لگتا ہے. کسی جنگل میں جا رہا ہے تو پتہ نہیں کیا پتا کسی گڑھے کے اندر جا کے گر جائے، کچھ علم نہیں ہوتا اس کو کیا ہو رہا ہے. تو جہالت جو ہے، گمراہی جو ہے وہ ایک اندھیرا ہے، اور علم جو ہے اور معرفت جو ہے وہ ایک روشنی ہے. یہ روشنی انسان کو زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی لائف کے اندر صحیح ڈیسیژن لے سکے، صحیح فیصلے لے سکے. اس کو قرآن حکیم حکمت کہتا ہے. فقط اوتیہ خیرن کثیرہ فرماتا ہے. یہ بہترین چیز ہے دنیا میں، سب سے زیادہ بہترین چیز یہی ہے کہ انسان کو اویئرنیس ہو جائے، وہ چیزیں جاننے لگے، اس کو صحیح علم جو ہے وہ حاصل ہو جائے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر بہتر ڈیسیژن کر سکے، صحیح راستہ چن سکے. ایک ایسا راستہ نہ چنے جو جہنم میں جانے والا ہے، جو اس کو گڑھے کے اندر لے آ کے پھینک دے گا. ایک ایسا راستہ چنے جو انسان کو ڈیولپ کرے، تزکیہ، زکا، آگے بڑھائے. تو اللہ رب العالمین سے دعا جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہم کو جو ہے وہ آگے بڑھائے، تزکیے میں، طہارت میں ہم کو جو ہے وہ آگے بڑھائے. انسان کو کوشش جو ہے وہ اسی کی کرنی چاہیے. تو قرآن حکیم کو ہم روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور مقصد اس کا صرف یہی ہوتا ہے تاکہ ہم تزکیہ اور طہارت کے اندر، تقوی کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھیں، تاکہ ہدایت کی راہیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کھلتی چلی جائیں. تو قرآن حکیم کی کسی آیت کو ہم رینڈملی لیتے ہیں، عموماً آج بھی ہم کسی آیت کو رینڈملی لیتے ہیں. تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ علی بھائی جو ہیں وہ قرآن حکیم کسی آیت کو لے رینڈملی کسی بھی جگہ سے، تو اس کا ریفرنس ہم کو بھی بتائے. جی علی بھائی. جی یہ سورہ آل عمران ہے، تیسری سورت، اس کی 16ویں آیت ہے. آل عمران چیپٹر 3 ورس نمبر 16. جی جناب پڑھیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. جی مومن بندہ جو ہے وہ اسی کی دعا کر رہا ہے. دنیا جو ہے وہ زیب و زینت کے ساتھ ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہے. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں اس آیت کا، تو زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین، یہ 14ویں آیت ہے. دنیا تو بہت خوبصورت اور آرائش کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. اس میں سب سے بنیادی نمبر 1 جسے رکھا گیا ہے وہ شہوت ہے.
انسان کی جنسی خواہش، جنس کی خواہش جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ رکھی گئی ہے۔ زین للناس حب الشہوات، شہوت کی محبت جو ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ ہوتی ہے، من النساء، عورتوں کے ساتھ۔ ایک مرد کے لیے عورت کی محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ پر ہے۔ والبنین، اور بیٹوں کی محبت، اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ نیکسٹ نمبر پہ کیا ہوتی ہے؟ جب بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں تو بچوں کی محبت جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ عورت کی محبت ہے، پھر انسان کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو بچوں کی محبت۔ بالقناطیر المقنطرہ، اور سونے چاندی، من الذهب والفضہ، وہ جمع کیے ہوئے سونا اور چاندی جو ہوتے ہیں، یعنی جو انسان اپنا بینک بیلنس آج کل کے دور میں اگر ہم کہیں تو کتنا پیسہ ہے اس کے پاس، وہ انسان کو جو ہے محبت کا تیسرے درجے کی محبت جو آتی ہے وہ یہاں پہ آتی ہے۔ دولت اکٹھا کرنا، من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، اور نشان لگانے والے نشاندار گھوڑے۔ اس زمانے میں جو ہے وہ بہترین گھوڑے جو ہیں وہ نشان لگائے جاتے تھے، ان کی کوئی نشانیاں ہوتی تھیں کہ کیا کیا نشانیاں بہترین گھوڑے کے، یعنی ایسی چیزیں جس کو آج کل کے جس دور میں بولا جائے کہ برانڈڈ آئٹمس جو ہوتے ہیں، برانڈڈ آئٹمس، نشان زدہ، یعنی ان کے برانڈز جو ہیں وہ انسان کو، یعنی اس کی بہترین حالتیں جو بھی ہوتی ہیں چیزوں کی، برانڈڈ آئٹمس سے ہوتے ہیں۔ تو والخیل المسومہ، وہ نشان لگانے والے گھوڑے، والانعام، اور جو چوپائے جانور ہوتے ہیں، پرانے زمانے میں جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ آج بھی گاؤں کے اندر آپ چلے جائیں، وہ بھوکا رہ لے گا ایک وقت میں، لیکن اپنا جانور نہیں بیچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سے کماتا ہے نا۔ اور کوئی آدمی امیر جو ہے وہ کہلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس پرانے زمانے کے اندر تو اس کی بہت اہمیت تھی، اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، اب کچھ اور چیزوں نے اس کی جگہ لے لی ہے، یعنی ایسی چیزیں جو انسان کو کاروبار میں آگے بڑھاتی ہیں۔ اس کی کھیتی جو ہے، اس کا جو کاروبار ہے، اس کے اندر اس کو آگے بڑھانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، پرانے زمانے میں وہ مویشی جانور ہوا کرتے تھے جو اس کے کاروبار کا حصہ ہوتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی ان کو بیچتا تھا، اس کے ذریعے سے دودھ جو ملتا تھا اس سے اس کو کمائی ہوتی تھی یا وہ اس سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ والانعام والحرث، اور یہ جو کھیتیاں ہیں، یہ چوپائے جانور اور کھیتی، والحرث، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ متاع الحیات، دنیا کی زندگی، حیات یعنی زندگی کا سامان ہے۔ تمہاری جو دنیاوی زندگی ہوتی ہے اس کا سامان یہ سب چیزیں ہیں، یعنی تم شادی کرتے ہو، تمہارے بچے ہوتے ہیں، تم مال جمع کرتے ہو، تم جو ہے وہ بہترین چیزیں اپنی زندگی کے اندر سلیکٹ کرتے ہو، برانڈڈ آئٹمس، اور اپنے کاروبار کو جو ہے وہ بڑا وسیع دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ سارا کچھ جو تم زندگی کے اندر کرتے ہو
ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. دنا کہتے ہیں قریب کی شے. دنیا جو انسان کے قریب جو کچھ بھی پھیلا ہوتا ہے، مادی زندگی جو انسان کی ہوتی ہے، اس کو حیات دنیا کہا گیا، جو کہ بری چیز نہیں ہے. بری چیز وہ بھی نہیں ہے، لیکن انسان کی ساری توجہ جو ہے وہ اسی کی طرف چلی جاتی ہے. اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرنے لگتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کو یہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. اس وقت یہ دنیا جو ہے وہ بری ہو جاتی ہے انسان کے لیے. اس وقت جو ہے وہ جو کچھ بھی اس نے مال جمع کیا وہ سب سے اس کو داغا جائے گا، کہا گیا. یعنی جب وہ چیز جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچائے گی، تکلیف دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ساری کی ساری توجہ اسی کے اوپر ڈال دی، دنیا کی زندگی کے اوپر ڈال دی. اس کی توجہ جو ہے وہ آخرت کی زندگی جو ہوتی ہے، جو آنے والی زندگی ہے، اس سے ہٹ گئی. دنا قریب کی شے کو بس دیکھنے لگا. ابھی رشوت لے لوں گا تو فائدہ ہو جائے گا، قریب کی شے. ابھی دھوکہ دے دوں گا تو مال مل جائے گا، قریب کی شے انسان دیکھنے لگتا ہے. جھوٹ بول دوں گا تو کسی فوری طور پر جو ایک مشکل آنے والی ہے اس سے بچ جاؤں گا. کسی پہ غصہ اپنا نکال دوں گا تو ٹربولنس شانتی ہو جائے گی اندر. تو کوئی بھی ایسا کام جو انسان کرتا ہے دنیا کے لیے، یعنی قریب ترین کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ آج وہ جس کے اوپر غصہ ہو گیا، اس نے اپنا سارا غصہ نکال دیا کسی کے اوپر، کل اس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. وہ بیوی ہو، بچے ہوں، یا رشتے دار ہوں، یا دوست احباب ہوں، ان کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ اچھے نہیں رہیں گے. آنے والی زندگی اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے ایک ناجائز بات کے اوپر جو ہے وہ، یا معمولی سی بات کے اوپر اپنا غصہ کسی کے اوپر نکال دیا. کسی کو دھوکہ دے دیا، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ تو ملے گا، حیات دنیا میں فائدہ ہے، لیکن آنے والا کل جو ہے بولیں گے کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، یہ کسی کو تکلیف دینے والا انسان. لوگ اس سے دور ہو جائیں گے. چلو بھی ہٹو بچو، کٹو اس سے، تکلیف دینے والا انسان ہے. تو بینیفٹس جو ہیں وہ اس کو لائف میں جو آئندہ ملنے والے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. آخرت جو ہے وہ انہی معنوں میں قرآن حکیم میں استعمال ہوا. آخرت اور عاقبت کا لفظ جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے استعمال. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں گھومو پھرو، دیکھو اس زمین کے اندر، اسی زندگی کے اندر، مرنے کے بعد کی زندگی کی بات نہیں ہو رہی. کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیا عاقبت بنائی ہے جن لوگوں کی، جن لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کی باتوں سے انکار کیا، اللہ سے انکار کیا، ان کا کیا حال ہوا. تو قرآن حکیم جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں لیتا کہ مرنے کے بعد کی ہی زندگی ہے صرف. ہاں، مرنے کے بعد کی زندگی بھی آخرت ہے، یعنی ہر آنے والا کل جو ہے وہ انسان کا آخرت ہوتا ہے، بھلے وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں آنے والا کل کیوں نہ ہو. تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کی، یعنی قریب ترین انسان جو ہے وہ خواہشات جو انسان کی ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچ جائے، بس بڑا حریص ہے فائدہ حاصل کرنے میں انسان. واللہ عندہ حسن المآب، لیکن ٹھکانہ تو اس کا اللہ ہی کی طرف ہے. یہ آخرت جو ہے اس کی، آنے والا کل جو ہے وہ تو اللہ اس کے سامنے آ جائے گا، اللہ کی بات ہی اس کے سامنے آنے والی ہے. قرآن حکیم میں اللہ کا آنا، اللہ کی بات کا سامنے آنا، اس سے مراد جو ہے وہ یہ لیا گیا ہے، تم نے آج جو عمل کیا ہے کل اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا.
اس وقت کیا کرو گے؟ تو کل آنے والا کل جو ہے، آج تو بول دیا کہ تھکن تھی تھوڑی، تو بول دیا بچے کو کہ بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے، آج تو بول دیا، فائدہ بھی حاصل کر لیا، چلو آرام مل گیا۔ لیکن یہ بچے نے جو ہے وہ سیکھ لیا کہ ہاں کسی اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ پھر کل وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، باپ بوڑھا ہوتا ہے، باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو بچہ جو ہے وہ اس وقت بھی جھوٹ بول دیتا ہے کہ ابا دکان بند تھی، اس وجہ سے یہ کام نہیں ہوا۔ تو آج جو بویا تھا وہی کل کاٹے گا انسان۔ واللہ عندہ حسن المآب، ٹھکانا تو اس کو اللہ کے پاس ہی جا کے ملے گا، اللہ کی بات پر ہی ٹکے گی بات آگے جائے گی۔ تو قل انبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ للذین اتقوا، وہ ہے تقوی، تقوی جو ہے وہ اس سے بہتر چیز ہے، جو حیات دنیا ہے اس سے بہتر تقوی ہے۔ یعنی اسی زندگی سے انسان وہ چیز کمائے جو اس کو آئندہ زندگی میں کام آنے والی ہے، نہ کہ ایسی چیز کمائے جو آئندہ زندگی میں اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ تقوی آئندہ زندگی میں انسان کو کام آنے والا ہے۔ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ انسان کو جنتوں میں لے کر جائے گا، ایک ایسی جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنے والی، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وازواج مطہرہ، اور ایسے زوج ملیں گے انسان کو جو پاک ہوں گے۔ قرآن حکیم میں دعا آئی وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کا امام بنا، ایسے لوگوں کا، ہمارے پیچھے ایسے لوگ ہوں جو تقوی والے ہوں۔ وجعلنا للمتقین اماما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بیوی بھی ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بچے بھی ہوں تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، زوج ساتھی جو ہے وہ انسان کو زندگی میں ایسے ملیں جو تقوی طہارت والے ہوں، کیونکہ جنت جو ہے وہ انسان کو اسی طرح ملتی ہے۔ یہ دنیا میں جو جنت ہوتی ہے، آپ غور کریں تو کیا چیز ہے دنیا میں جنت؟ بڑا سروے جو ایک ہوا امریکہ میں، اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز لیے گئے جو بہت بوڑھے لوگ تھے، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ کیا چیز پائی۔ اس میں ایک چیز جو کامن نکل کے آئی وہ یہ نکل کے آئی کہ اس میں کچھ لوگ دکھی بہت زیادہ تھے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ بہت کچھ بہتر حالت کے اندر تھے۔ تو جو بہتر حالت میں تھے یا جو کچھ دکھی تھے، ان سب کے ساتھ جو چیز کامنلی باہر نکل کے آئی وہ یہ کہ انسانوں کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ جن کے اچھے تھے، ان کو وہ سکھ میں تھے، جن کے اچھے دوست تھے وہ سکھ میں تھے، جس کی بیوی جو ہے وہ بہتر تھی اس کے ساتھ وہ سکھ میں تھے، جس کے بچے اس کے ساتھ بہتر تھے وہ سکھ میں تھے، باقی لوگ جو ہے وہ دکھ میں تھے۔ بیسیکلی انسان جو ہے وہ اس کے ریلیشن شپ سے ہوتے ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جنت ایک ایسی جگہ ہے، جنت ایک ایسا مقام ہے، وہ اس زندگی کے اندر بھی انسان کو ملتی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی انسان کے لیے ہے۔ تو ازواج مطہرہ، ایسے زوج، ایسے ساتھی انسان کو ملتے ہیں جو تقوی طہارت والے ہوتے ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی جو ہے وہ رضا ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ جو ہے وہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہی ہیں جنت کے اندر۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ جو ہے اپنے بندوں پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ الذین یقولون ربنا، یہ وہ آیت ہے جو ابھی پڑھی گئی، جو کہتے ہیں کہ رب ہمارا ہے،
اننا آمنا فاغفر لنا، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ کے اوپر. ہدایت جو ہے وہ ان کو نصیب ہو گئی. فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ اب ہمارے لیے ہمارے جو گناہ ہیں ان کو ڈھانک دے، یعنی اب آئندہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو. غفرہ کہتے ہیں بچنے کو، غفرہ کہتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کو. مغفر کہتے ہیں اس خود کو یا اس زرہ بختر کو جو سینے کے اوپر پہنی جاتی ہے تاکہ تلوار کے وار سے بچ سکے. مغفر یعنی محفوظ رہنے والی شے، گناہوں سے محفوظ. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہ جو ہیں اب آئندہ زندگی میں، جو پیچھے گزر چکا سو گزر چکا، اب آئندہ زندگی میں ہمارے لیے کوئی گناہ نہ ہو. وقنا عذاب النار، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آگ ہی آگ ہے. ایک ایسی آگ جو دلوں کے اندر سلگتی ہے، اس زندگی کے اندر بھی. ہرس، حسد، اور یہ سب جو ہے غصہ جو انسانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، تیش انسان تیش میں آ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو انسان کی زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی آگ کی کیفیت، انسان کے جسم میں آگ بھر جاتی ہے. تو اس زندگی کے اندر بھی عذاب کی کیفیتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر. عذاب دنیا قرآن حکیم نے فرمایا اس کو. تو ہمیں عذاب نار سے بچا. بقنا عذاب النار، یہ جو فرقہ ہوتا ہے یہ بھی عذاب ہے. انسان فرقہ بازی میں مبتلا ہوتا ہے، تعصب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک آگ ہے. کسی دوسرے کو دیکھتا ہے، کسی دوسرے فرقے کے انسان کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسان کو فرقہ بازی میں نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ تو وحدت میں دیکھنا چاہتا ہے انسانوں سے محبت کرے انسان، نہ کہ اپنا فرقہ بنا کے الگ ہو جائے. تو یہ آگ ہے. قرآن احادیث کے اندر اس کو آگ بتایا گیا. کلہم فی النار کہا گیا. جو بھی فرقہ بازی میں مبتلا ہوں گے، 72 فرقے، جس طرح عیسائیوں یہودیوں کے اندر تھے 72-73 فرقے، ویسے مسلمانوں کے اندر ہی پیدا ہو جائے. کلہم فی النار کہا گیا، یہ سب کے سب آگ کے اندر رہیں گے. دلوں میں آگ سلگتی ہے، کسی پل چین نہیں آتا. حسد کی آگ سلگتی ہے. تو یہ اس عذاب نار سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین بچا لے. وقنا عذاب النار. تو یہاں پہ ابھی ہم ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. آمین. تو اس کے اوپر جو آج ہم نے پڑھا ہے، اس کے اوپر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں.